لکھا ہوا ہے. مظہر یہ بتائیے 2-3 ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں. آج مریم نواز کے جو ہم نے کیس سنا ہے ایون فیلڈ میں ان کی بریت والا جو انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے, اس کے اندر جو سائنس آئے ہیں وہ تو ان کو فیوریبل سا ساؤنڈ کر رہا ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں شوکت ترین صاحب کو بلا لیا, ایف آئی اے نے بھی ان کو نوٹس دے دیا. وہی جو ان کی ایک کلپ تھا جہاں وہ تیمور جھگڑے سے بات کر رہے ہیں, آڈیو فون کا جو کلپ تھا اس کے اوپر ان کو نوٹس بھی آ گیا ہوا ہے. عمران خان صاحب اپنے مقدمے بھگت رہے ہیں, اگرچہ ان کو ریلیف ٹیررسٹ کورٹ میں مل گئی ہے. لگ ہی رہا ہے کہ اب یہ بیلنس کچھ ادھر ہو رہا ہے, ادھر رگڑا شروع ہو گیا ہے, ادھر کچھ ریلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا. خان صاحب کی جو سپیچ تھی لیٹسٹ جلسے والی, یہ بڑی چکوال والی بڑا تگڑی قسم کی تقریر تھی, اور سب نے کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ بریجز ہیو بین برنٹ. اس لیے یہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے جو آج فواد کا یہ انہوں نے بھیجا ہے ٹویٹ جو انہوں نے کیا آج. آپ کے خیال میں کیا اب عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ واقعی آپ فیس آف کی سٹیج پہ آ گئے کہ ابھی بھی کوئی گنجائش ہے بات چیت کی, یا وہ جیسے انہوں نے بھی پوائنٹ کیا رؤف نے بھی, اور مریم کی وہ فیمس سٹیٹمنٹ تھی پہلے مزاحمت پھر مفاہمت, اور وہ جو سیریز میں سے ایک جملہ تھا پاور ٹاکس ٹو پاور, کیا یہ فائنل پش ہے ٹو فورس اسٹیبلشمنٹ کہ یہ ان سے بات کریں؟ دیکھیں مالک, 3 چیزیں. ایک تو فواد صاحب سے جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو وہ ایک بات کہتے کہتے پھر پیچھے ہٹ گئے, اور وہ بات یہ کہ ایک اسٹیج پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس تفصیل کا نہیں پتا نا, اور پھر ایک دم انہوں نے کمپلیٹلی اس چیز کو ڈینائی کیا, وہ جو صدر اور جنرل باجوہ کے درمیان ملاقات یا عمران پھر انہوں نے کہا مجھے ملاقات کا بھی نہیں پتا, وہ لیکن ڈینائل نہیں کیا. لیکن دیکھیں اگر آپ 3 تقریریں اٹھائیں سیکوینس سے تو آپ کو چیزیں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی نظر آتی ہیں. کبھی اوپر جاتی ہے, پچ پہ جاتے ہیں, کبھی نیچے آتے ہیں. آپ فیصل آباد میں پچ کو ہائیک کیا تھا انہوں نے, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا. گجرانوالہ میں وہ بالکل نرم پڑ گئے, حالانکہ گجرانوالہ میں یہ طے ہوا تھا, اور اس سے ایک دن پہلے فواد چودھری صاحب نے اور سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو بریفنگ دے کے اعلان ہوا تھا, وہ اعلان یہ ہوا تھا کہ بس عمران خان گجرانوالہ کے جلسے میں اعلان کر رہے ہیں لانگ مارچ کا. لیکن گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے بالکل بھی اعلان نہیں کیا کسی طرح کی, بس انہوں نے کہا اپنی تنظیمیں بہتر کرو, وہ کرو. پھر یہاں آ جاتے ہیں ہم, یہ جو ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے جو ہے وہ اعلان جنگ کا اعلان کر دیا, اس طرح کی گفتگو ان کی نظر آئی ہے. اب فواد چودھری صاحب وہ عمران خان کی اپنی ان کے پرسنل ویو ہے. پرسنل ویو ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ عمران خان کے اسپوکس مین ہیں, پارٹی اسپوکس مین ہیں, جو بھی ہیں, تو پرسنل ویو میں اتنی امپورٹنٹ بات کیسے کی جا سکتی ہے کہ جی آئیں بیٹھیں. اچھا فرض کریں کسی کی طرف سے یہ جواب آتا ہے اچھا بیٹھیے, تو پھر کیا, پھر فارمولا کیا ہوگا؟ دوسری بات انہوں نے جب یہ اسٹیبلشمنٹ, میں اس کو پرسنل ویو نہیں مانتا, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹو بی فیئر. انہوں نے ان کا کلیم ہے, میں تو اس کو ٹیسٹر دیکھتا ہوں کہ آپ پلازیبل ڈینائبلٹی کے طور پہ آپ بھیج دیں اور پھر اس کا دیکھیں ریاکشن کیا آتا ہے. دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے مالک, مجھے یہ لگ رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بات چیت تو کسی لیول پہ چل رہی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اس چیز کو ریویو کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ انہیں توسیع والی بات پر, اور چونکہ انہوں نے اس سال اپریل میں اعلان بھی کر دیا تھا تھرو ڈی جی آئی ایس پی آر کہ نہ وہ کوئی ایکسٹینشن لیں گے, اور اگر ان سے کہا بھی گیا تو وہ نہیں لیں گے. اب اس میں پھر اگر اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ یہی وزیر اعظم پھر نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں گے. اب وہاں جو عمران خان کا ایگریشن ہے وہ یہی لگ رہا ہے انہیں کہ جو نئی کیونکہ پرانی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے بات چیت آگے نہیں بڑھی جو بھی رہے اتنے 5-6 مہینے میں. اب جو نئی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے نقطہ نظر سے اگر کوئی اسی طرح کی آ گئی تو پھر ان کے معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے معاملات کہیں اور گڑبڑ نہ ہو جائیں, اس لیے یہ اس سے پہلے ایک ایسی کال دینا چاہ رہے ہیں, چاہے 50,000 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی لوگ لے جا کے, اور پھر وہاں وہ ڈیرا ڈال لیں. اور یہ ڈیرا میرا خیال ہے ایک نارمل دھرنے کی طرح نہیں ہوگا, اس لیے جواب بھی ویسے ہی مجھے لگ رہا ہے. یہ تصادم والی جو صورتحال ہے کہ اگر میری مطلب کا نہیں اور وہ لوگ اپوائنٹ کر رہے ہیں تو اس کو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا, اور اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے. اب اس سچویشن میں بہت بڑا امتحان ہوگا عمران خان صاحب کا بھی کہ کیا ان کا وہ کراؤڈ جو وہ لے کر آئیں گے, وہ کراؤڈ کیا اس کے لیے تیار ہوگا. دھرنا تو ایک آسان سی چیز ہے نا, آ کے بیٹھ گئے,
لیکن اس کے لیے تیار ہوگا کہ ایک دن اگر فرض کریں شو ڈاؤن ہوتا ہے، مارا ماری ہوتی ہے، تو اس کا فالو اپ کیا ہوگا؟ کیا دوسرے دن وہ اور جگہ وہ کر دیں گے اور ہنگامے شروع ہو جائیں گے؟ کیا ہے ان کا پلان کیا ہے؟ اب جس طرح وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی کال آئے تو اس کو اسی طرح دھمکی دو، تو یہ ابتدا عمران خان صاحب خود کریں، بتائیں آج کہ مسٹر ایکس کون ہے، مسٹر وائی کون ہے، اور جو نام انہوں نے ایک آڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، ان کے بقول آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، تو وہ کیا اس وقت اعلان کریں گے، کھل کر آئیں گے؟ اگر وہ کھل کے جہاد ٹائپ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو کیا وہ سارے اپنے کارڈز پھر کھول دیں گے؟ یہ فکر پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کو ہے کہ عمران خان اگر اس پچ پر چلے گئے تو پھر تو نو ریٹرن ہے، اور اگر نو ریٹرن میں تصادم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی انٹرونشن ہوتی ہے تو اس انٹرونشن کے لوزر تو عمران خان ہوں گے۔ اس انٹرونشن کیونکہ وہ تو یہ پی ڈی ایم جو ایک جو گورنمنٹ جن سے چل نہیں رہی، ان کے لیے تو یہ بڑا اچھا سا سچویشن ہوگی کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان کے جو کچھ ساتھی ہیں وہ اس سے فکر مند ہیں کہ عمران خان کس طرح کی کال دیں گے، کرنے کیا جا رہے ہیں، کیا تصادم کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر گورنمنٹ نہیں مان رہی، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی بات نہیں آگے بڑھ رہی، تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کال کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ جو چیز ہے یہ میرا خیال ہے نہیں، I think you have raised 2-3 very important points. اس پہ بریک کے بعد آ کے بات کریں گے، لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں میں سب کے لیے۔ ایک امپورٹنٹ کیس وہ چل رہا ہے توشہ خانہ ریفرنس، جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، کر لیا ہے۔ اب اس پہ سوالات اسلام آباد میں ہونے شروع ہو گئے، جی محفوظ کیوں کیا ہوا ہے؟ بیکاز اگرچہ اس میں کچھ ٹیکنیکل لکوناز ہیں جو شاید اگر عمران خان کے خلاف بھی فیصلہ آئے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کو ریلیف ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، بٹ پہلا قدم ان کے خلاف آ سکتا ہے۔ اگر اس کو محفوظ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ بیکاز اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں، کیا یہ واقعی ایک سیریس چیز ہے؟ کیا عمران خان صاحب اس سے بھی پریشان ہیں کہ اس کے فیصلہ آنے سے پہلے کوئی میسو ایک پاور شو ہونا چاہیے تاکہ کم از کم جو سویلین آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کا پریشر زیادہ محسوس کرتی ہیں عام طور پہ ایسی چیزوں کا؟ تو کیا وہ بھی ایک سیریس فکر ہے جو ایکسٹریم رویے میں؟ اس پہ بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔